کہ وعدہ ہے 10 احکام میں، سننا اسرائیل میں خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہو، تو کسی غیر معبود کی عبادت نہ کرنا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو اس کی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت یا مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہو، اور تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ یہ تینوں عبرانی نوجوان جانتے ہیں کہ کلام خدا میں، شریعت مسلم میں، تورات یا تورات شریف میں یہ خداوند نے حکم دیا ہے کہ کسی سونے یا چاندی، پتھر یا مٹی کے مجسمے یا صورت و مورت کے سامنے نہ جھکنا۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے، صدرک میثاق اور عبدالنجو نے بڑی دلیری اور ضرورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاحب الحق نے وقت سے کہا، سننے بادشاہ، ہم تیری سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا تجھ سے مجھے نفرت ہے، نئی عیدوں سے مجھے نفرت ہے، نئے چاندوں سے مجھے نفرت ہے، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے، تم بد کے دار ہو، بلکہ بد کے داروں کی نسل ہو، سر سے لے کے تلوے تک پورے بدن میں ایڑی تک چوٹی خرابہ، کہیں صحت نظر نہیں آتی، کہیں شفا نظر نہیں آتی۔ ایک طرف تو حمد و ستائش بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، چڑھاوے بھی ہیں، تقاوت بھی ہے، خدا کی شکر گزار بھی ہے، بلکہ وہ all time they want to show we are something better than others۔ ہم دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں، ہم دوسروں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں لکھا، اور کتاب مقدس میں مرکز کی انجیل میں تحریر ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی پاک کبھی قادر اور قدرت والے نام میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ آپ اس وقت اراؤنڈ دا گلوب، ارض پاک یا دنیا کے کسی بھی شہر دیہات گاؤں یا قصبے سے اس لائیو سروس کو واچ کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے، روحوں کی بقا، شفا، تازگی، آسودگی، بحالی اور نجات کے لیے باکثرت اور بڑی قدرت سے استعمال کرے۔ Today it's such an honor and privilege to be here کہ میں کلام کی چند عمیق اور عمدہ نایاب باتوں کا تذکرہ، ذکر اور بیان کر سکوں۔ میں خداوند متعال رب ذوالجلال آسمان و زمین کے مالک و پروردگار کا شاکر ممنون اور دل سے شکر گزار ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان، یہ زمین و آسمان کائنات اور اس کا سارا نظام ہے، جو لا علاجوں کو علاج دیتا ہے، بھوکوں کو اناج دیتا ہے، اور غربا کو تخت و تاج دیتا ہے، اسیروں کو وزیر، چرواہوں کو بادشاہ اور غلاموں کو حکمران بنا دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدائے ایل الوہیم ادونائی کائنات کی التگائی ایل شدائی کا، جو خدائے بزرگ و برتر ہے، عالی و افضل ہے، دانا و حکیم، حی القیوم، صاحب علوم، صاحب قدرت، صاحب اختیارات اور مالک حیات ہے۔ اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی علی جناب پاسٹر روبنسن ساجد صاحب کا، جو دا پیس میکرز لائیو سنڈے سروس میں ہر اتوار کو آپ کے سامنے کلام کی انمول اور عمیق باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت وہ مشن ٹرپ کے لیے اسلام آباد میں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے باکثرت اور قدرت سے استعمال کرے۔ آپ اس وقت جتنے بھی لائیو واچ کر رہے ہیں، آپ آمین لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ عزیز بھائیوں اور میرے محترم بہنوں، آج کی ساری پرستش کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ بھائیوں نے نہایت ہی عمدہ، نفیس، خوبصورت آوازوں کے ذریعے خداوند کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کیے ہیں۔
نہایت ہی عمدگی اور بڑے نفیس انداز میں انہوں نے خداوند کی پرستش کی، اور یقیناً آپ سبوں نے آج کی پرستش کے وسیلہ سے کثرت سے برکت پائی ہے۔ عزیز بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب بھی ہم کلام خدا کی روشنی میں چلتے ہیں، ہم ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ زندگی کا نور پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے دل کی بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے چہروں کی رونق کو بحال کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری ہڈیوں کو فربا و مضبوط کرتا ہے۔ خدا کا کلام کمزوروں کو زور دیتا ہے، ناتواناؤں کو توانائی دیتا ہے، کچلوں کو آزاد کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، گونگوں کو گنگناہٹیں، بہروں کو سماعات، لا علاجوں کو علاج اور بھوکوں کو اناج دیتا ہے۔ ہمارا خدا، ہمارے خدا کا کلام لازوال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی چند عمیق باتوں کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، بیان کریں، اور کلام خدا کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آئیے، اگر آپ کے پاس خدا کا متبرک کلام ہے تو ضرور میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیں گے۔ بزرگ پالوس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت پر آج تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، کامیابی و کامرانی، پھری سلامتی، ابدی و دائمی زندگی کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ عزیز بھائیوں اور میرے محترم بہنوں، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند بر وقت اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ ابھی پیارے بھائی دوران پرستش نہایت ہی خوبصورت جملہ آپ سبوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے کہ ہمیں شفا سے زیادہ شافی کی ضرورت ہے۔ آج لوگ شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں شافی کی ضرورت ہے۔ ہمیں منجی دو جہاں، خالق کون و مکان، ابن یزداں کی ضرورت ہے، جس کی یزدانیت کے سامنے، جس کی وحدانیت، الوہیت و قدوسیت، معبودیت اور ربوبیت کے سامنے زمین و آسمان تسلیم سرخم کرتے ہیں۔ آسمانی ملائک، تمام سرافین، کروبین، چاروں جاندار، 24 بزرگ جس کی ذات اقدس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے آج اس کی، جس کی ذات اقدس کے تعلق سے انبیاء و مرسلین پیغمبران دین نے عہد عتیق میں پیشین گوئیاں کی، جس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اندھوں کی آنکھوں کو کھولا، لنگڑوں کو چلنے کے قابل بنایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، کنبہ زنی کہہ کر موت کو زندگی میں بدل دیا۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی 2023 کا ہم نے آغاز کیا اور 2022 کا ہم اختتام کرنے والے تھے، میں نے خداوند سے پوچھا، خداوند اس سال وہ کون سا بڑا میسج ہے جو کلیسیا پاکستان اور اراؤنڈ دا گلوب لوگوں تک پہنچے؟ تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ لوگوں کو بتا کہ عبادتوں سے نہیں، عادتوں سے حالات بدلتے ہیں۔ عبادتوں سے نہیں، عادتوں سے حالات بدلتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ کتاب مقدس میں بے شمار وعدے کیے گئے ہیں، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا، تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، میں تیری عمر کو پورا کروں گا، میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ ہاں، جب ہم خداوند متعال رب ذوالجلال خدائے عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حضوری میں عاجزی، فروتنی، حلیمی، انکساری کے ساتھ آتے ہیں، تو خدائے رحیم و رحمان کے وعدے کتاب مقدس میں درج ہیں۔ جب آپ کتاب مقدس کو پڑھیں گے تو بائبل مقدس میں تقریباً 613 حکام ہیں، جن میں 10 حکام اشیاء ہیں، اگر 32,000 سے زیادہ
وعدے کتاب مقدس میں درج اور سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ خداوند کی ذات اقدس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اس کی ذات کے تعلق سے لکھا ہے وہ نور ہے، وہ نور میں رہتا ہے، وہ نور میں چلتا اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ وہ اپنے عابدین کو، عبادت کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، ان کو چھڑاتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کی رہبری کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے آگے آگے چلتا ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، بلاؤں سے بچاتا ہے، وباؤں سے بچاتا ہے، جادو سے بچاتا ہے، تعویذات سے بچاتا ہے، موکلات سے بچاتا ہے، شیطانی ارواح سے بچاتا ہے، برے حالات سے بچاتا ہے، تنگ دستی سے بچاتا ہے، مفلسی، اسیری اور غربت سے بچاتا ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے آسمان کو، عرش معلیٰ کو، عرش بری کو، اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کے لوگ زمین پر کسی نعمت کے محتاج نہ رہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، پر خدا کے طالب، خدا کے عابد، خدا کے عابدین، خدا کی عبادت کرنے والے، خدا کی حمد و ستائش کرنے والے، اس کی حضوری میں نغمہ شرعی کرنے والے، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے کردار اور رویوں سے اس کی ذات کو جلال دینے والے کبھی کسی چیز کے محتاج نہ ہوں۔ عزیزو، کتاب مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند نے دو جہانے، خالق کون و مکان نے انسان کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ انسان اس کی عبادت کرے، انسان اس کی حمد و ستائش کرے، انسان اس کی نغمہ شرعی کرے۔ اور کتاب مقدس کی جب ہم پرستش کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل جب بھی پرستش کرتے تھے وہ ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے، شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کی ستائش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہدیے، وہ نذرانے، وہ چندے، وہ دائیکیاں، وہ بیل، وہ بھیڑے، وہ برے، وہ قربانیاں خدا کی حضوری میں لاتے تھے۔ خدا پھر بھی ان سے ناراض نظر آتا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے میں تمہارے فرما بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، تمہارے ہدیوں سے، تمہارے نذرانوں سے، تمہارے چندوں سے مجھے نفرت ہے، نئی عیدوں سے مجھے نفرت ہے، نئے چاندوں سے مجھے نفرت ہے، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے، تم بد کردار ہو، بلکہ بد کرداروں کی نسل ہو، سر سے لے کے تلوے تک پورے بدن میں ایڑی تک چوٹی سراپا، کہیں صحت نظر نہیں آتی، کہیں شفا نظر نہیں آتی۔ ایک طرف تو حمد و ستائش بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، چڑھاوے بھی ہیں، تپاور بھی ہیں، خدا کی شکر گزاریاں بھی ہیں، but they want all time they want to show we are something better than others۔ ہم دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں، ہم دوسروں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں لکھا، اور کتاب مقدس میں مرکز کی انجیل میں تحریر ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ عزیزو، آج لوگ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن اصل میں جب آپ لفظ عبادت پڑھتے ہیں تو اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے انتہائی عقیدت سے، انتہائی ادب سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، ایسا کہ ہماری سوچ میں کسی قسم کا تکبر، گمنڈ، غرور نہ ہو، ہم فلی طور پر خدا کی ذات پر انحصار کریں، ہم خدا کی ذات پہ یقین کریں، اس کی ذات پہ تکیہ، توکل اور اعتماد کریں، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اس کے لیے گریک زبان کا ایک لفظ پرسکینیو استعمال ہوا ہے، جس میں ایک غلام آقا کی قدم بوسی کرتا ہے، اس کے قدموں کو چوم لیتا ہے، اس کے سامنے زیر ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، اور اپنی روح، جان، بدن کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور اس
सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपने जज्बात को, अपने तसव्वुरात को, अपने जाहिर को, अपने बातिन को और अपनी हर एक बात को खुदा के सपुर्द कर देने वाला दर हकीकत आबिद होता है। आज लोग आपको इबादतें करते नजर आएंगे चर्चिस के अंदर, इबादत गाहों के अंदर, बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस के अंदर, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर लोग आपको हम्दो सिताइश करते नजर आएंगे, नगमा शराई करते नजर आएंगे, तालियां बजाते नजर आएंगे, हदिये देते नजर आएंगे, चंदे नजर देते नजर आएंगे। लेकिन जब आप उनके जाती किरदार को करीब से देखते हैं तो हैरानगी होती है और हम पशेमान और हैरान हो जाते हैं, ये वाकई ही हकीकी मसीही हैं क्या? ये वाकई ही मसीह के पैरोकार हैं? जबकि बाइबल में से आज जिन आयात को हमने पढ़ा है लिखा, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। जब हम ग्रामेटिकली तौर पे लफ्ज गौर करते हैं, इट मीन मेडिटेट करना है। जब हम मेडिटेट की बात करते हैं तो इसका मतलब ध्यान करना, ध्यान करना। और जब हम इसका और सलीस लफ्जी माना पढ़ते हैं तो इसका मतलब है जुगाली करना। लाइक जैसे जानवर मवेशी चारा खाने के बाद जुगाली करते हैं, जो चारा उन्होंने खाया था वो दोबारा अपने मुंह तक लेकर आते हैं और फिर उसको चबाते हैं अपने दांतों से ताकि वो नर्म हो जाए, वो फिर हसल हो जाए, फिर उनकी ताकत और कुव्वत और एनर्जी जो है वो पूरे तौर से उन्हें मिल पाए। यही कुछ किताबें मुकद्दस के अंदर यशवा की किताब में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तब तू खूब कामयाब होगा। ये हरफे मशरूत है, ये शब्द है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, सरफराजी चाहिए, सिंपली आई वांट टू से, इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, इफ यू वांट टू लिव अ victorious life, if you want to live a joyful life, if you want to live a peaceful life, so there is a simple principle we must follow to the word of God। खुदा के कलाम को फॉलो करें, खुदा के कलाम की पैरवी करें। कलाम क्या कहता है, ईमान क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, खुदा क्या कहता है, इल्हाम क्या कहता है, और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उस पर मेडिटेट करने से, उस पर ध्यान करने से, उस पर तवज्जो करने से, उस पर गौर करने से ना सिर्फ सोचे और ख्याल बदल जाते हैं, बल्कि हमारे घर के और हमारे इर्द गिर्द के हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। अजीज भाइयों और मेरी बहनों, किताब मुकद्दस में लिखा, बस गौर से देखो। जब आप लफ्ज पस उर्दू डिक्शनरी में पढ़ते हैं तो इट्स एक्सपीरियंस वर्ड। जब आप किसी तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं, यानी ऐसा लफ्ज जिसको आजमाया जा चुका हो और नजर आए कि इसके बगैर सॉल्यूशन नहीं है, बस गौर से देखो। अगर गौर से देखोगे तो बरकत आएगी, सरफराजी आएगी, कामयाबी आएगी, पीरी आएगी, सलामती आएगी, सोचे, ख्याल, इरादे, जज्बात, तसव्वुरात बदल जाएंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं, जाहिर लोगों की तरह नहीं, अहमकों की तरह नहीं। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अजीज बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, किताब मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह नासरी मौला कायनात मालिक हयात हल्ले मुश्किलात खुदाए अज़्ज़ व जल के लख्ते जिगर फाते अजल फरजंदे आजमंद ने दो लोगों का तज़किरा जिक्र और बयान करते हुए फरमाया, एक शख्स बेवकूफ था, उसने अपने घर की बुनियाद रेत पर रखी। जब मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उसके घर को
ठोकरें लगी, टक्करें लगी, वो घर मिलिया मेट हो गया। और एक अक्लमंद शख्स है, दानश्वर है, दानार है, समझदार है, इसने अपने घर की बुनियाद मजबूत चट्टान पर रखी। आंधी आई, मी बरसा, पानी चढ़ा, इसके घर को भी ठोकरें लगी। अमकान था, चांस था, मैं भी ये घर गिर जाएगा, लेकिन ये घर मजबूत रहा। अजीज बहनों भाइयों, ईमानदार होते हुए हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुसाइब का सामना करना पड़ता है, मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। और कई मर्तबा तो हमारी जान के मुखालिफ, हमारी खिदमत के मुखालिफ हमारे घर ही से मिल जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द मिल जाते हैं, हमारे दोस्तों में मिल जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों में मिल जाते हैं, हमारे करीबी रफ़्क़ारों में मिल जाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर हमारी बुनियाद मजबूत चट्टान पर होगी, कोने के सिरे का पत्थर हमारे चेहरे की रोशनी और हड्डियों की ताजगी होगा, और हम उस मजबूत चट्टान पर बुनियाद रखी गई होगी, तो हालात जैसे भी हो, मुश्किलें आए, परेशानियां आए, मुसीबतें आए, तंगदस्तियां आए, बीमारी आए, कमजोरी आए, बेरोजगारी आए, हालात जैसे भी होंगे, खुदा की इनविजिबल डिवाइन फेवर हमेशा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन लिख सकता है? ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, लिखा बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानी चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं कि हमारी इबादतों से नहीं, हमारी आदतों से हमारे हालात बदल जाते हैं। इबादत करने वाले आपको बेशुमार लोग नजर आएंगे, बेशुमार आबदीन आपको नजर आएंगे। अगर मैंने बीइंग पासवान मुख्तलिफ चर्चेस का विजिट करने के बाद इस बात का तजुर्बा किया है कि चर्च की दहलीज के अंदर लोगों के रवैये फर्क होते हैं, चर्च की दहलीज के बाहर उनके रवैये फर्क होते हैं, इबादत गाह में उनके रवैये फर्क होते हैं, इबादत गाह के बाहर उनके रवैये फर्क होते हैं। रवैयों में तब्दीली नहीं आती, जबकि मौला कायनात खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, लोग तुम्हारे चाल और चलन से, चाल और चलन दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, एक चाल और दूसरा चलन। एक चलना है, दूसरा करैक्टर है, किरदार है, रवैया है, तर्ज़े हयात है। लोग तुम्हारी तर्ज़े हयात से जाने, लोग तुम्हारे क्राइटेरिया से जाने, लोग तुम्हारे करैक्टर, तुम्हारे किरदार, तुम्हारी गुफ्तो शनीद से, तुम्हारे लबो लहजे से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे खाने पीने से, तुम्हारे चलने से जाने के तुम मसीह के शागिर्द हो। लोग तुम्हारे चाल चलन से जाने के तुम मेरे शागिर्द हो। पौलुस रसूल फरमाते हैं, मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं, और वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का भी था। आज हर अहले मसीही का जो मिजाज और किरदार और आदात और जो रवैया जात हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद होने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके खानदान में, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, आप जिंदगी के हर मैदान में आप फतह से बढ़कर गलबा देखेंगे। अजीजों, इबादतों के साथ खुदा के वादे जुड़े हुए हैं, इबादतों के साथ खुदा के वादे जुड़े हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदा इंश्योर करता है आपको, खुदा गारंटी देता है आपको। लिखा आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन शरीयत में से एक नुक्ता या एक शोशा अपनी जगह से हरगिज
نہ ٹلے گا. اور یہ خروج کی کتاب اس کے غالباً 23 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, تب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. تب میں, یہ حرف مشروط, یہ شرط کے ساتھ ہے, تب میں تیری روٹی پر برکت دوں گا. برکت کے لیے عبرانی زبان کا لفظ براکہ استعمال ہوا ہے, اور براکہ کا جو لفظی معنی ہے اٹ مین بلیسنگ. تو برکت کیا ہے؟ خدا ہمیں معاشی برکت دینا چاہتا ہے, معاشراتی برکت دینا چاہتا ہے, سماجی برکت دینا چاہتا ہے, روحانی برکت دینا چاہتا ہے, جسمانی برکت دینا چاہتا ہے, روح کو اس کی نعمتیں دینا چاہتا ہے, اپنی خدمت دینا چاہتا ہے, اپنا الہام دینا چاہتا ہے, اپنا کلام دینا چاہتا ہے, اپنی غیرت دینا چاہتا ہے, اپنی قوت دینا چاہتا ہے, اپنی قدرت دینا چاہتا ہے, اپنا اختیار دینا چاہتا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے بیٹے کا جلال نمایاں ہو. It is blessing, یہ برکت ہے, اس کو براکہ کہا جاتا ہے. تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. تیری زندگی میں اطمینان ہوگا. میں سو جاواں گا نشچے نال, جدوں میں لیٹ جاواں گا یہوہ چین دے وچ مینوں توئیں آپ پہ رکھے گا. خداوند ہماری نیند کو میٹھا کرے گا. خداوند ہماری خوابگاہوں کی حفاظت کرے گا. خدا خوابوں کے ذریعہ سے کلام کرے گا. خدا فرشتوں کے وسیلہ سے حفاظت کرے گا. کتاب مقدس میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں درج ہے, اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں, پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. اور پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے, یعقوب رسول کے خط میں, ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے آتا ہے, یعنی نوروں کے باپ کی طرف سے. تب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. گارنٹی یہ ہے, انشورنس یہ ہے, انشور اس طرح سے کرتا ہے, میں تیرے بیچ سے ساری بیماریوں کو دور کروں گا. آج لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں, تنگ دستی کی وجہ سے, مفلسی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرپشن کی وجہ سے پریشان ہیں. اور جب ہم وطن عزیز میں خاص طور پر دیکھتے ہیں ان دنوں میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان, وطن عزیز, پاک سرزمین میں, آپ کو لوگ پریشان نظر آئیں گے. But today evening I want to tell you my brothers and sisters, اگر آپ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں, خداوند آپ کے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہماری عادتیں, اگر ہمارے جذبات, اگر ہمارے تصورات, اگر ہمارے خیالات خدا کے تابع ہیں, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے, آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. آئیے وقت ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا کے بے شمار وعدے اس کے ساتھ جڑے ہیں. لیکن میں ایمان سے آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, وہ عبادت نہیں جس سے عادت نہ بدلے. عبادت ہماری عادتوں کو بدل دیتی ہے, اور اگر عبادت سے عادت نہیں بدلتی یا عبادت سے عادات نہیں بدلتی تو اس کا مطلب ہے یہ صرف رسم ہے, یہ صرف ایک ٹریڈیشن ہے, یا ایک اونلی ریچولز, ہم صرف رسومات کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ حقیقی عبادت کرتے ہیں تو خدا آگ کے شعلوں کو گلزار کر دیتا ہے. اگر آپ دانیل کی کتاب کو پڑھیں جہاں صدرک, میشک اور عبدنجو کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا, اور جب
اس سے قبل آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دورہ کے میدان میں جب اس نے ایک سونے کی خالص سونے کی مورت بنوائی تو اگین I want to be repeat انہوں نے اپنی سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو جذبات کو تصورات کو خیالات کو ظاہر کو باطن کو خدا کے سپرد کر دیا ہے. غلامی کے گھر میں ہے, اسیری کے گھر میں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ خدا سے پیار کرتے ہیں. خدا کی غیرت ان کے اندر ہے اور انہوں نے فرام چائلڈہڈ بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وعدہ ہے 10 احکام میں سننا اسرائیل میں خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہو تو کسی غیر معبود کی عبادت نہ کرنا, تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا, تو اس کی مورت نہ بنانا, کسی چیز کی صورت یا مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہو, اور تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. یہ تینوں عبرانی نوجوان جانتے ہیں کہ کلام خدا میں شریعت موسیٰ میں تورات شریف میں یہ خداوند نے حکم دیا ہے کہ کسی سونے یا چاندی پتھر یا مٹی کے مجسمے یا صورت و مورت کے سامنے نہ جھکنا. اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے صدرک میثاق اور عبدنجو نے بڑی دلیری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ بابل حق میں وقت سے کہا سن اے بادشاہ ہم تیری سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ کسی چیز کی صورت یا مورت نہ بنانا. آج ہمارے لیے شاید سونے چاندی پتھر یا مٹی کے مجسمے مورتوں کی صورت میں نہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ لالچ ہو, وہ ہرس ہو, وہ ہوس ہو, وہ کینہ ہو, وہ کدورت ہو, وہ بغض ہو, جس میں ہم نے دیوتا یا ایسی صورت بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرا. انا کہ بت ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے گھروں میں, خاندانوں میں تکبر, غرور, گھمنڈ. That's most of time we want to show I am something better than others. میں زیادہ اچھا, I am superior than others, میں زیادہ بہتر. لیکن عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی سے خدا کے سامنے سرنڈر ہونا, پرسپروس ورڈ ہونا, اس کے سامنے جھکنا. اور جب آپ اس کے سامنے جھکیں گے وہ آپ کو دوسروں کے سامنے نہیں جھکنے دے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اگر تمہیں پتہ ہے سزا کیا ہے؟ ہاں بادشاہ ہم جانتے ہیں, لیکن سونے بادشاہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا. پرائز دی لارڈ. او ہاللیلویہ, واٹ اے بیوٹی آف فیتھ. سونے بادشاہ حاکم وقت ہے. نبوکدنصر شاہ بابل اپنے زمانے کی سپر پاور, ایک عظیم اس زمانے کا لیڈر, اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں, سامنے موت نظر آتی ہے, سزا یہ ہے انہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں بادشاہ ہم تیری سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے, ہم تیری سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. او بادشاہ غضب میں آ گیا, تیش سے بھر گیا, قہر سے بھر گیا, اور اپنے عمرہ کو حکم دیتا ہے کہ آگ کی آنچ کو 7 گنا اور تیز کر دیا جائے. بائبل میں لکھا ہے وہ پہلوان جو صدرک میثاق اور عبدنجو کو باندھ کر آگ میں پھینکنے والے سے وہ گرمی کی شدت سے جھلس کر مر گئے. لیکن کتاب مقدس میں لکھا ہے صدرک میثاق اور عبدنجو آگ میں کھلے پھر رہے تھے. بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے, حیرانگی سے سراسیمہ ہو کے, پشیمان ہو کے اپنے عمراء وزراء سے پوچھتا ہے ہم نے آگ میں کتنے پھینکے
मार्केट हो सकता है जैसे आवाज बुलंद किसी ने कहा बादशाह सलामत रहे, हमने 3 फेंके थे, जब वुज़रा ने आवाज लगाई हो सकता सारे मजमे में से ये आवाज ये सदा बुलंद हुई बादशाह सलामत रहे, 3 डाले थे, लेकिन बादशाह हैरानी से कहता है अब 3 नहीं बल्कि अब 4 नजर आ रहे हैं और चौथे की सूरत इलाज़ादा सी है, नूरानी है, अजीब है, कुदरत से भरा है, जलाल से भरा है, रहम से भरा है, तरस से भरा है, गैरत से भरा है। और हैरानगी की बात यह है कि इनको डालने से कबल यही शाह बाबर नबूकदनेस्सर कह रहा था कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, ना हिंदियों, ना यबूसियों, ना मिस्रियों, ना इरामियों का खुदा मेरे हाथ से अपने आप को बचा सका। जब तुम्हें यहूदा के कबीले से असीर किया तब खुदा कुछ न कर सका, जब हैकल को जलाया तब खुदा कुछ न कर सका, जब हैकल के पाक बर्तनों को उठाया तब खुदा कुछ न कर सका। अब कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? और हमारा खुदा इस्राएल का खुदा कुदूसियों और करूबियों पे बैठने वाला खुदा आग की भट्टी में खड़े होके कहता है that is I am that I am, ये मैं हूँ जो आग की भट्टी से अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। अजीजों थोड़ा सा सिर्फ आगे जाएं, जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, कहा गया था दुआ नहीं करनी, सरदारा बादशाह के सामने झुकना है। उसने क्या खूबसूरत जुमले, वो परेशान नहीं हुआ, सामने मौत है, मर जाऊंगा, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। हमारे सामने मुश्किल आ जाए, कई मरतबा हम बड़े स्ट्रेस हो जाते हैं, कई मरतबा हम परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। कई मरतबा ऐसी सूरत हाल और ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ दानियल के सामने ऐसी सूरत हाल, लेकिन इसके बावजूद उसका फैसला अटल था। वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। और जब उसे शेरों की मान में डाला गया, बादशाह सारी रात सो न सका। और दानियल की किताब में लिखा है, उसने कहा सुबह सवेरे उसकी गार की मान पर खड़े होके कहता है दानियल क्या तेरा खुदा कादर हुआ जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे शेरों के मुंह से बचाए। यहाँ पे पता है दानियल ने आगे से क्या, बादशाह सलामत रहे, मेरे खुदा ने जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसने अपने फरिश्ते को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। ओ बाइबल में लिखा ज़बूर 34 में, खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़र होता है। इबादतों में सबसे बड़ी बात खुदा का डर, फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होना चाहिए। इट्स डजंट मैटर कितने लोग हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, खौफे खुदा हमारी जिंदगी में हो, आजिज़ी हमारी जिंदगी में हो, रूह के फल, रूह की नेमतें हमारी जिंदगी में हो। इसलिए पौलुस कहते हैं बस गौर से देखो, जिस तरह चलना चाहिए वैसे नहीं तुम चलते, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, हालात आपके सामने हैं। अजीजों अगेन आई वांट टू बी रिपीट, इबादतों से नहीं आदतों से हालात बदलते हैं। और फिर दोहराना चाहते इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम इबादत ना करें। हाँ, मैं ईमान रखता हूँ कि इबादत ही तो वो जरिया है जिससे आदतें बदल जाती हैं। और अगर इबादत से आपकी आदत नहीं बदली तो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, टाइम जाया किया है। मेरी दुआ है कि इस मुख्तसर से पैगाम के वसीला से खुदावंद आपको, आपके घर को, खानदान को बरकत दे। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को, आपके इरादों को पूरा करे और जिंदगी के तमाम नशेब व फराज में हमेशा आप अपने रवैयों से लोगों को बताएं कि हम खुदा के जिंदा लोग हैं। आपके रवैयों से नजर आए, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। मैं हैरान हूँ, एक दोस्त मेरे पास आया और आके कहने लगा पारिश साहब मैं एक जगह पे काम करता हूँ, 14 साल हो गए वहां पे मुझे काम करते हुए, लेकिन मेरे नेबर्स को, मेरे साथ जो कोलीग्स है उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा शाबाश है तेरे, अरे इट्स रियली, मैंने कहा शाबाश है तेरे, 14 साल उन्हें नहीं पता लगा कि तू क्रिश्चियन नहीं है।
ارے آپ تو کھڑے ہوں تو لوگوں کو پتا چلے یہ کرسچن ہے، آپ بول رہے ہیں تو لوگوں کو نظر آئے یہ کرسچن ہے، کرائسٹ آپ کے اندر سے نظر آئے، مسیح آپ کے اندر سے نظر آئے۔ میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں، آپ کسی کے لیے دعا بھی نہ کریں، صرف منہ سے کہہ دیں تو شفا اور معجزے جاری ہو جاتے ہیں، برکت جاری ہو جاتی، قدرت جاری ہو جاتی، شفا جاری ہوتی، کیونکہ اس کی انویزیبل ڈیوائن فیور اور پریزنس ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔